بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج ہم نماز جنازہ ادا کرنے کی فضیلت اور نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ، اسی طرح میت اگر بالغ ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اگر نابالغ ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، اگر دعا یاد نہ ہو تو کیا نماز جنازہ صحیح ہوگی یا نہ ہوگی، اس کے متعلق ہم آج انشاءاللہ جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے. نماز جنازہ در حقیقتاً اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل ہے، اور اس سفارش کی قبولیت کا من جانب اللہ وعدہ کیا گیا ہے. شروع میں نے خطبے کے اندر ایک روایت پڑھی ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اس کے حق میں سفارش کریں تو ان کی سفارش اس کے حق میں یقیناً قبول کر لی جاتی ہے. اور مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہے کہ جس میت پر 40 ایمان والے نماز جنازہ پڑھیں تو ان کی سفارش اس کے حق میں بلا شبہ قبول کر لی جاتی ہے. ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ جس شخص کی نماز جنازے میں مسلمانوں کی 3 صفیں ہوں تو اس میت کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. نماز جنازہ ادا کرنے سے نہ صرف میت کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ جو نماز جنازے میں شرکت کرتے ہیں ان کو بھی بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے. چنانچہ الترغیب والترہیب کے اندر ایک روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اس کی موت کے بعد سب سے پہلا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بہت بڑی خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو نماز جنازے میں شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. نماز جنازے کے متعلق میں چند مسائل ذکر کروں گا تو آپ ان مسائل کو بغور سماعت فرمائیں. جس طرح 5 وقت نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہے، نماز جنازہ کے لیے اس طرح کا کوئی متعین وقت شرط نہیں، بلکہ جب جنازہ تیار کر کے نماز کے لیے رکھ دیا جائے وہی اس کی ادائیگی کا وقت ہے. البتہ کپڑے، جگہ اور بدن کا پاک ہونا، اسی طرح استقبالی قبلہ اور نیت وغیرہ کا لحاظ اسی طرح ضروری ہے جیسے دیگر نمازوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد آفتاب زرد ہونے سے پہلے بھی نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے. اگر عین طلوع آفتاب یا غروب آفتاب یا زوال کے وقت جنازہ نماز کے لیے لایا گیا ہو تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جنازہ پہلے لایا جا چکا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اب مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد ہی نماز جنازہ پڑھنا درست اور جائز ہوگا. نماز جنازے میں جماعت زیادہ ہونے کے مقصد سے تاخیر کرنا مکروہ ہے. نماز جنازے کے فرض ہونے کی
5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 قدرت، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کا جنازے کی نماز پڑھنے پر قادر ہونا، لہذا جو شخص قادر نہ ہو اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں۔ نمبر 2 عقل کا ہونا، لہذا مجنون پر جنازے کی نماز فرض نہیں۔ نمبر 3 بالغ ہونا، بچے پر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں۔ نمبر 4 اسلام، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کا نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اس سے کافر نکل گیا، کافر پر نماز جنازہ فرض نہیں۔ نمبر 5 موت کا علم ہونا، لہذا جس شخص کو میت کے مرنے کا پتہ نہ ہو وہ معذور سمجھا جائے گا، اس پر نماز جنازہ فرض نہیں۔ نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ شرطیں جن کا نمازوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 2 وہ شرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے، چنانچہ جن شرطوں کا نمازوں میں پایا جانا ضروری ہے وہ 6 ہے۔ نمبر 1 بدن کی طہارت، نمبر 2 کپڑے کی پاکی، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 6 نیت کرنا۔ وقت اس کے لیے شرط نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اور جن شرطوں کا میت میں پایا جانا ضروری ہے وہ بھی 6 ہے۔ نمبر 1 میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 میت کے بدن اور کفن کا نجاست سے پاک ہونا، ہاں اگر نجاست اس کے بدن سے کفنانے کے بعد نکلے پھر کوئی حرج نہیں، نماز جنازہ درست ہوگی اور اس نجاست کا دھونا بھی ضروری نہیں۔ نمبر 3 میت کے سطر کا چھپانا، لہذا اگر میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز جنازہ درست نہ ہوگی۔ نمبر 4 میت کا نمازوں سے آگے ہونا، اگر میت نمازوں سے پیچھے ہو اور نمازی اس سے آگے ہوں تو نماز جنازہ درست نہ ہوگی۔ نمبر 5 میت کا یا میت کی چارپائی وغیرہ کا زمین پر ہونا، لہذا اگر بلا عذر میت کو لوگ اوپر اٹھائے ہوئے ہوں یا میت سواری یعنی جانور وغیرہ پر سوار ہو تو نماز درست نہ ہوگی۔ نمبر 6 میت کا موجود ہونا، لہذا اگر غائب پر نماز جنازہ پڑھی تو نماز جنازہ درست نہ ہوگی۔ نماز جنازہ پڑھانے والے امام کا بالغ ہونا شرط ہے، اگر نابالغ کو امام بنا دیا جائے یا صرف کوئی نابالغ بچہ تنہا نماز جنازہ پڑھ لے تو بالغین کے ذمہ سے فرض ساقط نہ ہوگا۔ اگر نابالغ بچہ میت کو غسل دے دے تو غسل ہو جائے گا، میت کو غسل دینے کے لیے غسل دینے والوں کا بالغ ہونا شرط نہیں۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اور 3 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا، اور ایک چیز واجب ہے وہ ہے لفظ سلام۔ تو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو
دعا یاد نہ ہو جو میت پر پڑھی جاتی ہے، اگر بالغ ہو یا نابالغ ہو، تو نماز جنازہ صحیح ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو یہاں اس مسئلے سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ میت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مسنون ہے، لہذا اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو، صرف اس نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے ہو کر کہہ دیا تو نماز جنازہ پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لے۔ اب میں نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ بیان کروں گا، آپ بغور اس کو سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں کام کرنا ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، پھر ثنا پڑھیں جس کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر وجل ثناؤک نہ بھی پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم جیسے نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہی پڑھ لے، اور وجل ثناؤک اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑھا لیا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، پھر نماز والا درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرے۔ میت اگر بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا شافعتا ومشفعا۔ اگر کسی شخص کو نابالغ لڑکا یا لڑکی کا دعا یاد نہ ہو تو وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے جو ہم بالغ مرد یا عورت پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس دعا کے اندر بھی وصغیرنا وکبیرنا کے الفاظ موجود ہے۔ یا وہ صرف یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لنا ولوالدینا، اتنا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو صرف اللہم اغفر لنا یہ بھی کافی ہے، اگر اتنا بھی یاد نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں، اور پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری اور تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ ہاتھ اٹھائی تکبیر کہیں۔ نماز جنازہ میں صرف تکبیر اور سلام بلند آواز کے ساتھ کہے جائیں گے، اور اگر
تکبیرات کے درمیان ثنا، درود شریف اور دعا یہ سب آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے نماز جنازہ میں جہراً سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں قرات کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ البتہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن جہراً کسی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، اور جن بعض روایت میں سورہ فاتحہ جہراً پڑھنے کا ذکر ہے تو اس کا محل یہ ہے کہ کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سری دعاؤں کو ہلکی آواز سے جہراً پڑھ دیتے تھے تاکہ حضرات صحابہ کرام کو علم ہو جائے، اور آپ کا یہ عمل تعلیم کی غرض سے تھا نہ کہ تشریع کی غرض سے، جیسا کہ رکوع و سجدے کی دعاؤں کے متعلق روایت میں وارد ہے۔